پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے عین الیقین کروایا ہے۔ حق الیقین سے عین الیقین تک کا سفر، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ میرے پیغمبر یہ جو قرآن آپ کو دیا ہے، یہ جو آیات کا نزول ہے، یہ جو وحی آتی ہے، یہ کوئی فرسودہ بات نہیں ہے، یہ کوئی کسی جو آدمی پاگل ہو اس کی بات نہیں ہے۔ یہ جو کفار آپ کے بارے میں شاعر، مجنوں، دیوانہ، نہ جانے کیا کیا یہ آپ کے بارے میں برے کلمات بولتے ہیں، میرے پیغمبر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، یہ حق یقین ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن عین الیقین کیسے ہوا؟ اللہ اکبر، بڑا پیارا واقعہ ہے عین الیقین کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی مسند احمد کی حدیث ہے، فرمایا اتانی ربی فی احسن صورت فقال یا محمد قلت لبیک وسعدیک۔ فرمایا ایک رات میں رات کو تہجد کی نماز پڑھ کے، آدھی رات کو نماز پڑھ کے لیٹا ہوں، آنکھ لگی ہے اور خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب اتانی ربی فی احسن صورت، میرا اللہ میرے سامنے خوبصورت ترین شکل کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائیو، ہمارا اللہ بڑا خوبصورت ہے۔ جس اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم اور خوبصورت نبی دیا ہو، وہ اللہ خود کتنا خوبصورت ہوگا۔ اتانی ربی فی احسن صورت، خوبصورت ترین شکل میں میرا اللہ میرے سامنے ہے۔ اور میرے اللہ مجھے کیا کہتے ہیں؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، میں نے کہا لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر ہوں اور آپ کے سامنے حاضری میرے لیے شرف کا باعث ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں فیم یختصم الملأ الاعلی، اے میرے پیغمبر، یہ جو میرے نورانی ملائکہ میں سے سب سے عظمت والے، سب سے اوپر، جن کے شرف کو کوئی اور فرشتہ نہیں پہنچ سکتا، سب سے عظیم جو فرشتے ہیں، وہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ کون سا عمل ان کی زبانوں پر جاری ہے؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں قلت رب لا ادری، اللہ مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا اس معاملے کا۔ فرمایا فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردہا بین ثدیی، فرمایا اللہ نے میری کمر پر ہاتھ رکھا اور اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ اللہ اکبر، اللہ کا ٹھنڈا ہاتھ اور نبی کی کمر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، اللہ کے نبی فرماتے اللہ لبیک و سعدیک، اللہ میں حاضر، میں موجود، میرے لیے خوش قسمتی ہے، میرا رب میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلی، اب بتلائیے ملأ الاعلی کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو اللہ نے میرے سامنے ساری بادشاہت آسمان و زمین کی کھول دی، میں جان گیا، پہچان گیا، اور وہیں میں نے اللہ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ ملأ الاعلی جو ہے وہ اس وقت کہہ رہے ہیں قلت فی الدرجات والکفارات، وہ جو اللہ کے سب سے قریبی فرشتے ہیں، وہ میرے اور آپ کے بلندی درجات کے بارے میں اور میرے اور آپ کے گناہ معاف کیسے ہوں گے اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرا نبی بھی آپ کے اور میرے بارے میں مغفرت بخشش کا طلبگار، اور اللہ کے نورانی ملائکہ بھی میرے اور آپ کے بارے میں اس بارے میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ امت محمدیہ کے درجات بلند کیسے ہو سکتے ہیں، گناہ معاف کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیا کیجئے، اگلی بات جب میں ذکر کروں گا تو ذرا سوچئے گا میرے رب کے فرشتوں کو کتنا میرے اور آپ کے بارے میں فکر ہے، میرے نبی کو کتنا فکر ہے، اور میرے بھائی تو اور میں کس قدر احسان فراموش ہیں، کس قدر احسان فراموش ہیں کہ ہم اپنے بارے میں اپنے ساتھ وفا کرنے سے قاصر ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر وہ کیا ہیں؟ والکفارات، وہ کفارات کیا ہیں؟ گناہوں کو دھو ڈالنے والے، معاف کر دینے والے وہ کیا ہیں؟ فرمایا نقل الاقدام الی الجماعات، نقل الاقدام الی الجماعات، گھر سے سورج سوا نیزے پہ ہے، گرمی برسا رہا ہے، سردی کی ٹھنڈک ہے، حضرات ہر حالات میں گھر سے پیدل چل کے اللہ کے گھر میں آنے والوں کے لیے اللہ کے نورانی ملائکہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ گھر سے پیدل چل کے آنے والے مسجد کی طرف، ذرا رکیے، سوچئے، ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، چل بھی سکتے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کے سارے کام کرتے ہو لیکن جس کام کا اللہ کہہ رہا ہے وہ کام نہیں کرتے ہو۔ اللہ اکبر، کیا کام ہے؟ پہلا، گھر سے چل کے آتے ہیں مسجد کی طرف۔ دوسرا، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ، دل نہیں کر رہا، شیطان غالب ہے، کہتا ہے رہنے دے، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، کیا کرنا مسجد جا کے، رہنے دے، گھر میں ہی پڑھ لے۔ پہلے اس بات پہ آمادہ کرتا ہے، پھر کہتا ہے چھوڑ، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جتھے ساری دنیا بخشی جائے گی، آپ ہم ہی لنگ ٹپ جاواں گے، کیڑی لوڑ ہے نماز پڑھن دی۔ لیکن یہ اس شیطانی خیال کو جھٹک کے اٹھتا ہے، اسباغ الوضوء، یہ اپنا وضو مکمل کرتا ہے اس وقت جب نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، یہ اس وقت اللہ کا نام لے کے نعرہ لگا کے کھڑا ہوتا ہے، یہ چیز اس کے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے۔ وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز گزر گئی ہے، اس کو اب دوسری نماز کا انتظار ہے کہ اگلی مرتبہ کب میں اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں گا۔ ابھی میں کسی سے کہوں، یہاں پہ اعلان کروں، حضرات کون کون شوق رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کا؟ جھٹ سے سارے ہاتھ بلند کر دیں گے، میں ملاقات چاہتا ہوں اللہ سے، میں چاہتا ہوں۔ لیکن دن میں 5 مرتبہ میرا رب بلاتا ہے، آ جا میری ملاقات کے لیے، میں تیرے لیے دستیاب ہوں، اس وقت تو کہتا نہیں اللہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر کس بارے میں ملا الاعلیٰ بات کر رہے ہیں؟ یہ 3 چیزوں کے بارے میں، 3 چیزوں کے بارے میں میرے بھائیوں، پیدل چل کے مسجد آنا، حضرات اسی طرح جب دل نہیں چاہ رہا اس وقت وضو کر کے نماز ادا کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اللہ کے لیے، اللہ کی یاد میں انتظار کرنا، حضرات یہ گناہوں کو معاف کر دینے والی باتیں ہیں۔ فرمایا اگلی بات بھی سنیے، وَمَن يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور جو بندہ ان 3 چیزوں کی پرواہ کر لیتا ہے، ان 3 چیزوں کی پرواہ کر لیتا ہے، اللہ اکبر، ان پر قائم رکھتا ہے، ان کو پکا بنا لیتا ہے، فرمایا اس کی زندگی بھی خیر والی، اس کی موت بھی خیر والی۔ اللہ اکبر، سوچئے، ذرا سوچئے بھائیو، بیٹھ کے سوچئے گا۔ آج ہر کوئی کہتا ہے نا یار دعا کرو اللہ زندگی چ خیر کرے، موت چنگی آ جاوے، توبہ 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 توبہ، فلانا بندہ فوت ہو گیا، ایویں دی موت نہ آ جاوے۔ حضرات وہ کام تو کیجئے جس کی گارنٹی میرا رب خود اپنے پیغمبر کو دے رہا ہے، جو اس پر قائم رہا، وَمَنْ عَاشَ عَلَيْهِنَّ مَاتَ بِخَيْرٍ، جو ان پر قائم رہا وہ بندہ عاش بخیر ومات بخیر، جو ان کی حفاظت کرے گا وہ زندگی بھی بھلائی والی گزارے گا، وہ موت بھی خیر والی پائے گا۔ اللہ اکبر، اگلی بات سننے والی ہے، وَكَانَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جو بندہ ان کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا یہ گناہ معاف کرتے کرتے، اللہ سے گناہوں کی معافی کرواتے کرواتے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، فرمایا وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم ہوا ہے، اس کے ذمے ایک بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ملا الاعلیٰ آسمان پہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کے کمر مبارک پہ ہاتھ رکھ کے نبی کو دکھا کے نبی سے اللہ پوچھ رہا ہے، کس کے لیے؟ میرے لیے، آپ کے لیے،
حق الیقین سے عین الیقین تک کا سفر اگر اب بھی نہیں ہوا تو مجھ سے اور آپ سے بڑا بے وفا کوئی نہیں، مجھ سے اور آپ سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں۔ حضرات میرے اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب آپ نماز پڑھیے اس وقت یہ پڑھیے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کا کہ میں نیکی کرنے والا بن جاؤں، میں برائیوں کو چھوڑنے والا بن جاؤں۔ اللہ مسکینوں کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے۔ اللہ جب تیری طرف سے دنیا پہ فتنے آنے لگیں تو مجھے بغیر آزمائشوں کے، بغیر فتنوں میں ڈالے بغیر اپنے پاس بلا لینا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ کس نے دعا سکھلائی ہے؟ اللہ اپنے نبی کو یہ دعا سکھا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے میرے پیغمبر یہ مانگیے اسألک حبک، اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ اللہ اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ اپنی محبت دے دے اور اس بندے کا دوست بنا دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، مختلف الفاظ آتے ہیں، اور وہ عمل میرے نزدیک محبوب بنا دے جن عملوں کی وجہ سے تو محبت کرنے لگ جاتا ہے، جو مجھے تیرے قریب کر دے وہ عمل مجھے محبوب بنا دے۔ اور ایک اور حدیث سنیے اسی کا ٹکڑا، فرمایا الکفارات، وہ گناہوں کو معاف کرنے والے، گناہوں بخشوانے والے وہ کام کیا ہیں، درجات کو بلند کرنے والے کام کیا ہیں؟ اطعام الطعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، پہلے نمبر پہ لوگوں کو کھانا کھلانا۔ ولین الکلام، اپنی زبان کو نرم رکھنا، نرم زبان استعمال کرنا، دو کام ہو گئے۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور تیسرا کام کسی کسی کو ملتا ہے، رات کو لوگ سوئے ہوں اور تو اللہ سے ملاقات میں کھڑا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ اللہ سے باتیں کرنے والا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کام بھی گناہوں کو معاف کرنے والے، درجات کو بلند کرنے والے۔